تمہیں عدل کرنا ہوگا، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے، برابر نہیں کر سکتے، تو تمہیں پھر ایک پر ہی اکتفا کرنا ہوگا، تمہیں ایک ہی بیوی سے شادی کرنی ہوگی، ایک ہی عورت سے شادی کرنی ہوگی۔ ایک کا لفظ ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، اسلام نے یہ بات رکھی ہے، یعنی کیونکہ دیکھیے آپ زمانے قدیم میں پہلے کئی بیویاں کر لیا کرتے تھے اور بس شادی ہوتی اور چھوڑ دیا کرتے، تو ایک حد مقرر کر دی گئی کہ بھئی تم صرف 4 سے شادی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی عدل کو جو ہے قائم رکھنا ضروری ہے، نہیں تو پھر ایک ہی عورت کافی ہے، ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو یہ تو ایک حکم ہے، یعنی یہاں پر کہا گیا، اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں کہ بھی ہر ایک کو کرنا ہی ہے، لیکن اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آج ٹرپل طلاق اور 4 شادیوں کو لے کر سماج میں ہمارے ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر مرد کی 4 بیویاں، اور ہر مرد جو ہے 3 طلاق دے دیتا ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ سروے کر کے دیکھیں گے نا تو سب سے کم مسلمانوں میں ہی جو ہے اس طرح سے ہے۔ اور دیکھیے سب سے اہم بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہاں پر، ایک عورت کو شادی کر کے اس کو ایک خلے میں اور ایک شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ایک عزت کی زندگی گزارنے کے بارے میں اسلام کہتا ہے۔ اگر اس طرح سے شادی نہ کرتے ہوئے اور تم کئی رکھیاں رکھ سکتے ہو، اپنے کئی عورتوں تم رکھ کر ان کو بے عزت کی زندگی دے رہے ہو تم نے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو شادی کر کے لاؤ، عزت کی زندگی دو اس کو۔ یہ بات بالکل دیکھیں اسلام میں جو 4 شادیوں کا کنسپٹ ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہے۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں کہ جو مسلمان ہے اس کو 4 شادیاں کرنی لازم ہے یا واجب ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی اسلام مذہب کی بات آتی ہے تو مدعے صرف ہماری 3 چیزوں پر رہ جاتے ہیں: عورت کی آزادی جس میں برقع، دوسری چیز 4 شادیاں، تیسرا سب سے اہم مسئلہ کہ عورت کو 3 بار طلاق کہا اور گھر سے نکال دیا۔ تو یہ غیر انسانی سلوک تو انسان کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کھڑا ہوا 3 طلاق کہا اور گھر سے باہر نکال دیا؟ تو چیزوں کو توڑ مروڑ کر جو پیش کیا جا رہا ہے، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اسلام کو ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ملاؤں کا ہے اور یہ اسلام اللہ کا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں وہ سماج میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں؟ پہلے وہ اپنی کسوٹی تو بتا دیں۔ بھائی میں اسلام پر بات تو تبھی کروں گی نا جب میں نے اسلام کو پڑھا ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے حدیث بھی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں دیگر مذاہب کے اگر آنکڑوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو طلاق کے معاملے بنسبت مسلمانوں کے غیر مذاہب میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ حدیث ہے تو اس پر جس طرح سے اسلام پر لوگ عمل کرتے ہیں تو طلاق بہت ہی غیر ضروری سمجھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہی طلاق جو ہے دیکھنے میں آتی ہے۔ میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ طلاق ہمارے ہاں آسان طریقے سے اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ہاں شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے، ایک بندھن نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم کسی سے کوئی بزنس کانٹریکٹ کرتے ہیں یا رشتوں میں کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی شرائط ہوتی ہیں، اور شرائط پر دونوں لوگ جو ہیں باہم اتفاق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی دونوں کی مرضی لینی نہایت ضروری ہے۔ اگر لڑکی کسی بھی حالات کے اندر شادی سے انکار کر دیتی ہے تو اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اس کو اسی سے نکاح کرنا ہے، یا لڑکا اگر منع کر دیتا ہے، اسی لیے 2 گواہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریے، رات کے 2 بج رہے ہیں، ایک آدمی گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دوں، وہ پڑوس میں کسی کو فون کرتا ہے اور فون کر کے کہتا ہے ذرا آئیے گا مجھے بیوی کو طلاق دینی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ کوئی شریف آدمی رات کو 1 بجے یا 2 بجے اس مسئلے میں کودنے کے لیے آئے گا کہ رات کو 2 بج رہے ہیں یا 3 بج رہے ہیں، میں گواہ بن جاتا ہوں، یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ تو ہمارے اسلام میں تو اس قدر عورتوں کو آزادی دی گئی۔ آپ مجھے بتائیں جو جائیداد کا حق ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں سن 2006 اور 2007 سے کہ عورت کو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، اسلام نے تو کب سے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا ہے اور پوری طرح سے ہے، ماں باپ کے اس میں بھی۔ جس طرح سے بات اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھ کر آیا کہ لڑکیوں کی فیملی اور ان کے گھر والے اپنے بچوں کو خاص طور سے مسلمان پڑھنے نہیں دیتے، اگر پڑھنے دیتے ہیں تو صرف ان کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور مدرسے میں بڑی مشکل سے بھیجا جاتا ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کا بالکل ماحول نہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں تھوڑا ہمیں سوچنا ہوگا، اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سلم ایریا وغیرہ میں تعلیم کے سلسلے میں تھوڑا کمی پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں اویئرنیس کے کام ہمیں کرنے ہوں گے، لیکن
جس طرح سے پہلے تعلیم کے سلسلے میں اویئرنیس نہیں ہوتا تھا، آج وہ صورتحال نہیں ہے. لوگ جو ہے تعلیمی اداروں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل بھی اگر ہو تو وہ عربی کو، قرآن کو پڑھتا ہے. بالکل. اور ساتھ میں جو ہے ہاں دیکھیے غربت ہے، جہالت ہے اور تعلیم کی کمی ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں اور اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا. اس سلسلے میں اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں، کوششیں جاری ہیں، ہر طرح سے اپلفٹ کرنے کی ساری چیزیں جاری ہیں. اور ہماری حکومت بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے. ابھی آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، وہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے اور مسلمان بھی جو اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ بھی مسلمان ہی تعلیم سے دور ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ کمی آئی ہے تعلیم کے سلسلے میں. تو یہاں ہم سب کو مل کر بیداری کا کام کرنا ہوگا. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ صرف مدارس میں بھیجا جاتا ہے، یہ بات ہمارے سراسر غلط ہے. مطلب کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں بھی تعلیم دلاتے ہیں، کچھ عصری اداروں میں بھی تعلیم دلاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں بھی بہت سارے جو ہے نیشنل لینگویجز کو بھی سکھایا جا رہا ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن بھی ہو رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے اس میں داخل کیا جا رہا ہے. چھوٹی سی ہم صرف اس کو یوں نہیں کہیں کہ بھی صرف مدارس ہی ہیں، بلکہ ہر پہلو سے جو ہے تعلیم کے سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کی طرف اور لوگوں کی توجہ چاہوں گا. کل جس طرح سے پروگرام جب چل رہا تھا زی نیوز پہ، تو اس میں ایک سلک چل رہا تھا کہ 50% مہیلائیں، مسلم مہیلائیں جو ہیں وہ پڑھی نہیں ہیں. تو بالکل نگیٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کا مطلب نہیں پڑھی ہوئی ہیں. اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ 50% مہیلائیں پڑھی ہوئی ہیں. تو مطلب پورا ایک سازش کے تحت اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے مذاہب کی عورتوں کے، حالانکہ اس کو مذہبی نہیں بنانا چاہیے، جس طرح سے ہندوستان کا ماحول ہے آپس میں مل جل کے رہنے کا، لیکن ایک سازش جس طرح چل رہی ہے دوسرے مذاہب کے اگر آنکڑے لیتے ہیں تو 50% سے زیادہ نکل کر آتا ہے. رورل ایریا میں اگر آپ چلے جاتے ہیں، اگر بات کریں بہار کی، بنگال کی، تو وہاں پر زیادہ مہیلائیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی نظر نہیں آتی. جی میں اسی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو ایک دم سے ہم ایک آنکڑا دے دیتے ہیں نا کہ 50% خواتین پڑھی لکھی ہیں، 50% نہیں پڑھی لکھی ہیں، تو میں طارق فتح صاحب سے یا ان لوگوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ان لوگوں نے اپنے ساتھ پینل ڈسکشن میں خواتین بٹھا رکھی تھی، کیا وہ پڑھی لکھی نہیں تھی؟ اس میں کوئی بھی اگر پڑھی لکھی لیڈی تھی کیا اس میں موجود؟ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی سوشل ورکر ہے، کوئی اینکر ہے، مطلب سبھی پڑھی لکھی اور چاروں مسلم خواتین تھی. تو پہلی چیز تو ان کی وہی کنڈم ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف مسلم خواتین جو ہیں ان کو تو تعلیم گھر سے ہی دی جاتی ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم 6 بہنیں ہیں، ہم سب کے سب پڑھے لکھے ہیں. اور اس سے بھی پہلے میری جو پھوپیاں، جو اس جنریشن کے جس ٹائم کے اندر لوگ مسلم تو چھوڑیے، غیر مسلم لڑکیاں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس ٹائم میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعلیم حاصل کری ٹیچنگ پروفیشن سے. ابھی 62 سال کی اپنی جاب پوری کر کے 4 سال پہلے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. آپ سوچیے نا اس دور کے اندر بھی خواتین کو پڑھنے پر کبھی پابندی نہیں ہے. یہ تو اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. ایک سوال اور جو اس میں اٹھایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ مولاناؤں کے گھر کی لڑکیاں جینس پہنتی ہیں اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے برقعے میں رہیں. اس کے علاوہ ایک چیز کہی گئی کہ دھرموں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے. جس طرح تمام دھرموں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام میں دھرم کے بدلاؤ کی ضرورت ہے. دیکھیے اسلام جو مذہب ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لینا ہے. اس میں بدلاؤ کی تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہی نہیں